صغیر پاکو ہند کا خطہ تھیٹر جیسے فن کے لیے ہمیشہ سے زرخیز رہا ہے۔ قصہ گوئی اور لوک تماشے یہاں اس فن کی ابتدائی شکل تھے۔ کمرشل تھیٹر کے نام پر ہونے والے اسٹیج ڈرامے کئی برسوں سے ہو رہے ہیں۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ انہی اسٹیج ڈراموں نے ہمیں ٹیلی ویژن کے لیے بڑے بڑے نام مہیا کیے، جس کی مثال معین اختر، مستانہ، البیلا، امان اللہ، سہیل احمد اور عمر شریف جیسے نام شامل ہیں۔ پچھلی 2 دہائیوں سے یہ اسٹیج ڈرامے مقبولیت سمیٹ رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد اس طرز کے تھیٹر کو فروغ میں ریڈیو کے ڈرامے نے بنیادی کردار ادا کیا، پھر ٹیلی ویژن نے بھی اس کے رجحان میں اضافہ کیا۔ ان دونوں میڈیم سے کئی اداکار سنجیدہ تھیٹر کی طرف گئے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اسٹیج کی دنیا ناظرین گلیمر کی دنیا ہے، جہاں لوگ راتوں رات شہرت پانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتے ہیں۔ وہاں ان کو کئی مسائل کا سامنا بھی رہتا ہے۔ ایک وقت میں اسٹیج سستی اور بہترین تفریح تصور ہوتی تھی، لیکن اب پاکستان میں اسٹیج کئی سالوں سے زوال پذیر ہے۔ بعض حلقوں نے تھیٹر پر رقص کو بھی پسند کیا، لیکن اس میں فحاشی نے شائقین کو اس سستی تفریح سے دور کر دیا۔ دوسری جانب رقص کرنے والی اداکارائیں راتوں رات شہرت پانے کے لیے اسٹیج پر پرفارم کرتی رہیں۔ اسٹیج میں رقص کے شامل ہوتے ہی جنگ شروع ہوئی پیسے کی، لیکن اس میں رقص کرنے والی فنکارائیں دن بدن شہرت کی مقبولیت کو چھوتی رہیں اور پیسے بڑھتے رہے۔ دسمبر 2015 میں ناظرین لاہور کی اسٹیج اداکارہ سنگم رانا پر اصرار طور پر اپنے گھر میں مردہ پائی گئیں۔ اہل خانہ نے واقعے کو خودکشی جبکہ پولیس نے اس واقعے کو قتل کا معاملہ قرار دیا تھا۔ رواں سال میں ماڈل عبیرہ کا نامعلوم ملزمان نے قتل کر دیا، جبکہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی ہنی شہزادی پر بھی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں مشہور ڈانسر قسمت بیگ کو لاہور میں اسٹیج سے واپس جاتے ہوئے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ آخر اسٹیج کی اداکاراؤں پر قاتلانہ حملوں کا پس منظر کیا ہے؟ اداکارہ قسمت بیگ کا اصل نام ہنا بیگ تھا۔ مقتولہ قسمت بیگ نے 10 سال قبل اسٹیج کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ آج کے پروگرام میں ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آئین پاکستان کے آرٹیکل 9 کے تحت یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شخص کو سیکیورٹی فراہم کرے، وہ اسٹیج کا فنکار ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ کوئی بزنس مین ہو۔ یہ ریاست پاکستان کا اولین فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو، اپنے لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرے۔ آج جو ہم فیکٹس دیکھ رہے ہیں، جن فنکاراؤں پر، جن اداکاراؤں پر گزشتہ سال حملے ہوئے، یا آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک سستی ترین تفریح لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے اسٹیج کی ماڈلز، یہ اداکار اور یہ اسٹیج کے فنکار جب اسٹیج پر پرفارم کرتے ہیں اور جب ان پر آپ حملہ کریں گے، ان کو اسٹیج پر کام کرنے نہیں دیا جائے گا، تو یہ ایک سستی ترین جو تفریح ہے وہ بھی عوام سے چھین لی جائے گی۔ دوسری جانب اگر ایک وسیع پیمانے پہ ہم دیکھیں کہ کن لوگوں پر یہ اٹیک کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں ناظرین، فنکار جو پوری دنیا میں امن کے سفیر گردانے جاتے ہیں۔ فنکار کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فنکار اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ فنکار جب پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہے تب بھی وہ پاکستان کا نام روشن کرتا ہے، اور فنکار کی پہچان اپنے ملک سے ہوتی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو فنکاروں کو، جو اداکاراؤں کو کام نہیں کرنے دے رہے؟ حکومت پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اگر ہم حالیہ واقعہ دیکھیں جس میں ایک اداکارہ قسمت بیگ کو نشانہ بنایا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، اس کی تفتیش آج تک کہاں پہنچی؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے تو بعض حلقوں کی جانب سے یہ بھی بات کی گئی کہ بعض اوقات اسٹیج کی اداکاراؤں کو اس وجہ سے بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، یا پولیس یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیج کی اداکاراؤں کو اس وجہ سے بھی نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ان کی جو ساتھی فنکارہ ہوتی ہیں، ساتھی اداکارہ ہوتی ہیں، وہ کوئی جیلس ہوتی ہیں۔ یہ وہ تمام پہلو ہیں جن کا جواب جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اس وقت شالیمار تھیٹر میں موجود ہیں اور میرے ساتھ اداکارہ مہنور موجود ہیں، اور مہنور کے متعلق ناظرین اپنے ابتدائیہ میں یہ کہنا بھی بہت ضروری ہے، چونکہ مہنور بھی اس انویسٹیگیشن میں شامل ہیں۔ مہنور سے بھی انویسٹیگیشن کی گئی ہے۔ پولیس کی انویسٹیگیشن سے قطع نظر مہنور کا قسمت بیگ سے کیا تعلق تھا، اور مہنور کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں اسٹیج کی ان فنکاراؤں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو امن کی سفیر ہیں، جو اپنے ملک کے لیے کام کرتی ہیں، اپنا ملک کا نام روشن کرتی ہیں، پھر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ اور اگر ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو آج تک کتنے ایسے لوگ ہیں حکومت جن کو سامنے لے آئی ہے، کتنے ایسے ملزمان ہیں جن کو سامنے لے آئی ہے؟ یہاں پر یہ ایک بات واضح کرنا بھی بہت ضروری ہے ناظرین
کہ جب قسمت بیگ کو نشانہ بنایا کہ اس کے بالکل اگلے روز اسی روز بھی ہم نے دیکھا کہ فنکاروں کی جانب سے احتجاج کیا گیا. کیا فنکاروں کا یہ احتجاج جو ہے یہ رنگ لائے گا؟ کیا حکومت جو ہے، کیا سیکیورٹی فورسز جو ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ملزمان کو پکڑ سکیں گے تاکہ یہ ڈفرنس پتہ لگ سکے کہ کون ہے جو ان فنکاروں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا؟ مانور ہمارے ساتھ موجود ہیں. مانور، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی، آپ کا کیسا تعلق تھا قسمت بیگ سے؟ چونکہ ہم بات کا آغاز قسمت بیگ سے کر رہے ہیں، ان کا حال ہی میں قتل ہوا، کیسا تعلق تھا آپ کا ان سے؟ قسمت بیگ کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق تھا. میری بہت اچھی دوست بھی تھی، میری بہن بھی تھی، یہاں تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ جب بھی ہم اکٹھے ڈرامہ کرتے تھے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی. وہ کہتی تھی میں نے ماہنور کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے. اور ہم لوگوں کا اتنا پیار محبت، جب انٹری پہ جانا، جب گانا کرنے جانا، مجھے یہی بات کرنی، ماہنور میرے لیے دعا کرنا. میں نے کہا اچھا میں تیرے لیے اب جائے نماز پر بیٹھ جاؤں. تو بس اس طرح کی باتیں یاد آتی ہیں تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے. یہ بہت ہی خوفناک قسم کا واقعہ ہوا ہے کہ اس سے سب فنکار برادری ایک دفعہ ہل گئی ہے کہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ایک فنکار بالکل بھی محفوظ نہیں ہے کہ وہ تھیٹر سے باہر نکلی ہے. اور سب لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بچوں کی بار بار کال آ رہی تھی. اس نے کہا ماما ہم لوگوں کے لیے دودھ لے کے آنا، ماما جلدی آنا. بچے اس کے اتنا زیادہ رو رہے تھے، اتنے. اب مانور، گزشتہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹیج کی جو آرٹسٹ ہیں، سٹیج کے جو فنکار ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس سے پہلے سنگم رانا کا 2015 میں قتل ہوا، اس کے بعد ہنی شہزادی پر حملہ ہوا، آپ پر بھی حملہ ہو چکا ہے. کون لوگ ہیں جو سٹیج کے اداکاراؤں پر، فنکاراؤں پر حملے کر رہے ہیں؟ سنگم رانا کی تو کوئی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی. اس نے تو مطلب خود پھانسی لی تھی. تو لیکن پولیس کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ان کا بھی قتل کیا گیا. انہوں نے خودکشی کی ہوگی، لیکن پولیس کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ان کا بھی قتل ہوا. اس کے بارے میں مجھے کچھ اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے. یہ لڑکیوں کا اب اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہم آرٹسٹوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اندر کے کیا معاملات ہیں، کسی کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے یا کیا ہے کیا نہیں. قسمت کے بارے میں جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، قسمت کی تو نہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، نہ کوئی لڑائی تھی. چلو بندہ کہتا ہے کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی بات ہو، فیلڈ میں بات اوپن تو ہوتی ہے. لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی ایک اچھی انسان تھی، بہت اچھی لڑکی تھی. اس کا اس معاملے سے یا بدماشی والا کوئی چکر وکر نہیں تھا. لیکن جو بھی ہوا ہے بہت ہی زیادہ ظلم ہوا ہے. ہم سب فنکاروں نے مل کر احتجاج کی گئے. پولیس آ گئی، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی 5 دن کے بعد آپ کو اس چیز کا رزلٹ ملے گا. ابھی آپ دیکھ لیں کیا رزلٹ ملا ہے. وہ تو بیچاری جو مرنے والی تھی وہ تو مر گئی، لیکن ہم لوگوں کو کوئی تو انصاف دیا جائے نا. ہماری ایک بہن، ہماری ساتھی فنکارہ جس کے سر پر یہ سارا سرکل چلتا تھا، اس کا پورا گھر، مطلب اس کی بہن بھائیوں سے ایک بہن چلی گئی، بچوں سے ایک ماں چلی گئی، ماں سے ایک بیٹی چلی گئی. کیا کر رہی ہے حکومت؟ کم از کم حکومت کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو انصاف ملے. آرٹسٹ بالکل محفوظ نہیں ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے یہاں تھیٹر سے باہر نکلا ہے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. اچھا مانور، جو ہماری پولیس کے جو افسران سے بات ہو رہی ہے وہ اس پہلو پر بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ جو اداکارائیں ہوتی ہیں، یہ جو فنکار سٹیج پر پرفارم کرتے ہیں، ان کے اپنے ساتھی اداکاراؤں سے بھی کوئی چپکلش، کوئی جیلسی ہوتی ہے؟ کیا ایسا بھی ہے کہ آپ کی جو ساتھی فنکارہ ہیں، یا جو آپ نے تو خود کہا کہ قسمت کے ساتھ آپ کا ایک اچھا ریلیشن تھا، بہن تھی، دوست تھی، کیا ایسا ہوتا ہے کہ سٹیج پر پرفارم کرنے والی دو لوگوں کا آپس میں جیلسی فیکٹر بھی ہو؟ جیلسی ہوتی ہے. جیلسی کہاں نہیں ہوتی. ہم لوگوں کی جو جیلسی ہوتی ہے وہ اس حد تک ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرا کلر ایسا ہے. کوئی بھی فنکارہ ہوتی ہے، کوئی سینئر آرٹسٹ لے لیں، کوئی جونیئر لے لیں، اکثر ہم لوگوں کے ڈریسز کے کلر میچ ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ کلر نہیں پہنا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں، کہیں بھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ انسان اس طرح کی غریبی حرکت کرے. اب میری انویسٹیگیشن کی گئی. بس آپ کو پتہ ہے اس فیلڈ میں 100 سجن 100 دشمن ہوتے ہیں. جو میرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، میں تو یہی کہوں گی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو نیکی کی ہدایت دے. باقی ایکٹریں اس طرح کی گریوی حرکت کوئی بھی نہیں کر سکتی. میں یہ لکھ کر کہہ سکتی ہوں کہ ہماری ساتھی فنکاریں، ہم لڑائی کریں، جھگڑا کریں، کوئی لڑکی فیلڈ کی اس طرح کی حرکت کر ہی نہیں سکتی. اچھا، اب جب قسمت بیگ کا یہ واقعہ ہوا اس کے بعد کئی اداکارائیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سٹیج پر پرفارم نہیں کریں گی. کیا اس سارے واقعے سے سٹیج متاثر ہوگا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ جب سٹیج پر آپ لوگ پرفارم نہیں کریں گے
پھر کہ مطلب جو لوگ یہ کرنا چاہتے تھے پھر تو وہ کامیاب ہو گئے نا. یہ جو قسمت بیگ والا واقعہ ہے نا، اس سے فیمیل تو بہت زیادہ ڈسہارڈ ہوئی ہیں، لیکن میل بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ اتنا اچانک سے یہ سب کچھ ہو جانا، لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ کے آوا ہے. میں شہباز شریف صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے یہی کہوں گی کہ اگر ہم لوگوں کو تحفظ نہ دیا گیا تو میں بھی یہ اناؤنسمنٹ کر دوں گی کہ میں تھیٹر انڈسٹری چھوڑ دوں گی. میں نے تھیٹر نہیں کرنا، کیونکہ ہم سب فنکاروں کو تحفظ نہیں مل سکتا، تو ہم لوگ سیف نہیں ہیں، تو تھیٹر میں بھی نہیں کروں گی. اچھا مانور، اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، اور جو رپورٹس بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب کوئی ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو جو فنکار ہوتا ہے اس کے گھر والے جو ہیں وہ صلح کر لیتے ہیں یا پیسے لے کر معاملات کو دبا دیتے ہیں، جس وجہ سے ملزمان سامنے نہیں آتے. دراصل آج کل کے دور میں انسانیت نہیں رہی. اگر انسانیت ہو تو گھر والے اس طرح کے کام نہ کریں، اور بلکہ آج کل کے دور میں جو مر گیا وہ مر گیا، کوئی دوسرا بندہ پوچھتا ہی نہیں. ابھی سب فنکاروں نے سب نے مل کر کہا کہ 5 دن کے بعد رزلٹ آ جائے گا، اگر نہیں آئے گا تو ہم سب احتجاج کریں گے، ہم دوبارہ سے دھرنا دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ بھی یہاں ہیں، میں بھی یہاں پہ ہوں، ہم وقتی طور پر تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ اس دور میں انسانیت ختم ہو گئی ہے. اگر انسانیت ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یہی گھر والے دباؤ ڈالے، پولیس کے پاس جائیں. مانور، اگر حکومت سیکیورٹی نہیں دیتی اداکاراؤں کو تو آپ نے خود کہا کہ آپ کی جو برادری ہے وہ خود متحد نہیں ہے، اور وہ ہمیں ہمیشہ دکھائی دیتی ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ایک دن کا تو احتجاج کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ سب لوگ بکھر جاتے ہیں. کیا کریں گے آپ لوگ؟ اگر حکومت بھی سیکیورٹی نہیں دے گی تو کیا کریں گے؟ میری بہت سی بہنیں آج مجھے دیکھ بھی رہی ہوں گی، اور ہم لوگوں نے اکٹھے کام بھی کیا. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم فنکار برادری آج اکٹھے ہو جائیں تو اس مسئلے کا حل بہت جلدی نکل آئے گا. لیکن ہم لوگ پرابلم یہ ہے نا، اکٹھے اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتے کہ ہر بندہ آپ کو پتہ ہے اپنی اپنی مصروفیت میں لگا ہوتا ہے. شوبیز کے لوگ ہیں، کوئی دن کو کوئی شام کو سارے کام وام کر کے رات کو اٹھتے ہیں، اس لیے بھی ہر ایک بندے کی پرابلم ہے، ہر بندہ نہیں اکٹھے ہم لوگ ہو سکتے. لیکن اگر ہم فنکار برادری اکٹھے ہو جائیں تو ہر ایک کام، ہر ایک مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ہم اکٹھے ہی نہیں ہوتے. آپ یہ بتا دیں کہ کوئی ایسا بھی فیکٹر ہے کہ آپ ایک تھیٹر میں کام کرتی ہیں، دوسری اداکارہ دوسرے تھیٹر میں کام کرتی ہیں، کوئی تھیٹر کی بھی آپس میں چپکلش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں یہ خیال کہ تھیٹر کی آپس میں کیا ہونا ہے. مطلب کوئی جہاں مرضی کام کرے، کسی کو کیا لینا دینا اس چیز سے. تھیٹر کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. تھیٹر کا کوئی صرف میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگوں کی معمولی سی یہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ہم لوگوں کا کام کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے. میں نے گانا اچھا کرنا ہے، تم نے گانا اچھا کرنا ہے، مجھے رسپانس اچھا آنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ جی اس نے ایسا کلر پہن لیا ہے، میں ڈرامہ نہیں کروں گی، میں ڈرامہ چھوڑ کے چلی جاؤں گی. اس طرح کی چھوٹی موٹی ناراضگیاں ہوتی ہیں، اور آپس میں ایکٹروں کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا. اگر اب ظاہر ہے چونکہ کئی آپ کی ساتھی فنکار آئے ہیں جن کے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، آپ نے اپیل بھی کی وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے کہ انصاف ہونا چاہیے. لیٹس سپوز کہ اگر انویسٹیگیشن چلتی رہتی ہے تو آپ اپنی برادری کو تو کہیں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اس پر پروٹیسٹ کریں یا ایک کوئی لائے عمل بنائیں. حکومت سیکیورٹی دے، حکومت کا فرض ہے فنکاروں کو سیکیورٹی دینا، اور 2 سال سے حملے ہو رہے ہیں، آپ کی آرٹسٹوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کی جانب سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی. میں حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ صرف اتنی سیکیورٹی ہم لوگوں کو دے دیں کہ بس ہم لوگ گھروں سے تھیٹر تک آئیں، تھیٹر سے گھر تک، ہمیں یہی سیکیورٹی چاہیے. صرف اسی مطلب اتنے ٹائم میں ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں، باقی ہمیں کوئی سیکیورٹی نہیں چاہیے. اس حد تک ہمیں سیکیورٹی دے دیں. اور میں اپنے بارے میں بھی یہ کہوں گی کہ مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے گی تو میں تھیٹر کروں گی، ادروائز میں تھیٹر نہیں کروں گی. میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی ہوں اس حادثے سے، کیونکہ ایک دم چلیں جی بندہ کہتا ہے یہ فلاں بندہ بیمار تھا، چلو ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا حکم فوت ہو گیا، لیکن اچانک ایک بندہ تھیٹر سے نکلے، اپنے گھر کے پاس آیا ہے، اور پھر اس کو اس طرح سے گاڑی سے نکال کر جو بتاتے ہیں گولیاں مار دی گئی. یہ کہاں کا اصول ہے؟ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ایک دور آیا تھا کہ ان لوگوں نے دہشت گردی ختم کر دی تھی، تو خدا را اب بھی یہ دہشت گردی ختم کر دیں. یہ روز یہ جو حادثے ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. بہت شکریہ ناظرین. اداکارہ ماہنور کی گفتگو آپ نے سنی. سوال پھر وہی ہے کہ جب حکومت پاکستان کا یہ فرض ہے اور آئین پاکستان حکومت کو پابند کرتا ہے
کہ آپ نے ہر شخص کو, ہر شہری کو سیکیورٹی دینی ہے, تحفظ فراہم کرنا ہے, اور حکومت اگر اس فیل میں ناکام دکھائی دیتی ہے تو پھر جو عام لوگ ہیں, جو عام شہری ہیں, ان کی حفاظت کون کرے گا, ان کا تحفظ کون کرے گا. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو فنکار برادری کے حوالے سے کرنا بہت ضروری ہے, چونکہ آج کا پروگرام ہم جو فنکاروں پر اٹیک ہو رہے ہیں, فنکاروں کو مارا جا رہا ہے, اس پر کر رہے ہیں. اور قسمت بیگ کے حوالے سے جو فائنڈنگز ہیں وہ پروگرام کے اختتام میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیس کس موڑ پر پہنچ گیا ہے, کن کن لوگوں سے تفتیش کی جا رہی ہے. فنکار برادری کو اپنے حقوق کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا. جو اداکارہ مانور نے بھی بات کی, جب آپ اکٹھے نہیں ہوں گے, آپ بکھر جائیں گے, تب لوگ آپ پر اٹیک کریں گے, اور تب اس کے نتیجے وہی نکلے گا جو ہمیں پہلے بھی نکلتا دکھائی دے رہا ہے. اس فنکار ہیں, اسٹیج کی جو اداکارائیں ہیں, ان کو حکومت سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی. اور اس سے پہلے ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اسٹیج کی فنکاروں پر قاتلانہ حملے ہوئے, ان کو جان سے مارا گیا, اس کے باوجود حکومت نے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے. اس سے پہلے ہم نے کئی دفعہ ایسے واقعات بھی سنے کہ اسٹیج جو تھیٹرز ہیں ان کو بھی کئی قسم کے تھریٹس موصول ہوئے. کیا جو تھیٹرز ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے حکومت نے کوئی عملی اقدامات کیے؟ اس سے پہلے ناظرین, جب یہ انڈسٹری اپنے بوم پر تھی, اپنے عروج پر تھی, تب اس کو ناکام بنانے کی ایک مذموم کوشش کی گئی. جو اس میں سینئر اداکار تھے انہوں نے اس سے کنارہ کشی کی. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھیٹر انڈسٹری پاکستان میں, اسٹیج کی دنیا جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے, تب پھر اس پر حملے کرنا شروع کر دیے گئے. تو کیا اب حکومت تھیٹرز کو, تھیٹر مالکان کو, اور ان فنکاروں کو جو عام عوام کو سستی ترین تفریح فراہم کرتی ہے, ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں کوئی سنجیدہ دکھائی دیتی ہے؟ ملک طارق صاحب شالیمار تھیٹر کے آنر ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ حکومت نے تھیٹرز کے لیے کوئی سیکیورٹی پلان مرتب کیا ہے, یا جو فنکار ادھر کام کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے کوئی سیکیورٹی فراہم کی ہے. لیکن قطع نظر اس بات سے کہ جو فنکار کام کرتے ہیں ان کی ذاتی دشمنی ہوتی ہے, ان کی چپکلش اپنے ساتھی اداکاراؤں سے ہوتی ہے, قطع نظر اس بات سے کہ ان کے ذاتی کاروبار ہوتے ہیں, لیکن حکومت کا چونکہ آئین اس بات کا پابند کرتا ہے حکومت پاکستان کو, آئین کا آرٹیکل 9, کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کو, ریاست پاکستان ہر شخص کی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود لے گا, اور یہ ان کے فرائض میں شامل ہے. پھر حکومت کیوں اپنے فرائض سے غافل ہمیں دکھائی دیتی ہے؟ ملک طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ پہلے یہ انڈسٹری زوال پذیر تھی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ آہستہ آہستہ یہ ریوائیو ہو رہی ہے, تو کیا حکومت سیکیورٹی دے رہی ہے آپ لوگوں کو, تھیٹر مالکان کو, تھیٹرز کو, یا ان تمام لوگوں کو جو اس میں پرفارم کرتے ہیں؟ ہم تھیٹر کو ابھی تک حکومت نے کوئی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی, نہ حکومت اس بارے میں کوئی پتہ نہ ہمارے سے تعاون کر رہی ہے. ہم جو سیکیورٹی کے میٹر ہیں وہ خود اپنی طرف سے سیکیورٹی گارڈز رکھے ہوئے ہیں. ہم نے خاص طور پہ شالیمار تھیٹر جو ہم نے بالکل ایک ماڈرن اور نئی ٹیکنیک کے ساتھ اس کو بنایا ہے, ہم نے یہاں سیکیورٹی کے فل پروف اپنے طور پر انتظام کیے ہوئے ہیں. حکومت کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی کوئی مدد یا کسی قسم کوئی انشورنس نہیں دی گئی سیکیورٹی کے میٹر میں. اس کے بعد جو یہ آپ کے سامنے جو مس ہیپ ہو رہے ہیں, آرٹسٹ پہ حملے ہو رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے, لا قانونیت ہوئی ہے, کوئی اس پہ پتہ نہ کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیے جا رہے حکومت کی طرف سے. آپ انویسٹیگیشن ایسی ہی ہونی چاہیے جو 1 سیکنڈ میں پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ کون سے جو غلط عناصر ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ فنکار برادری کے ساتھ جو بڑے سویٹ لوگ ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, لوگوں کو تفریح مہیا کرتے ہیں, ان کو تو خاص طور پہ تحفظ حکومت کو دینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں ملک صاحب کہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے اکثر سنا ہے کہ کوئی ذاتی چپکلش ہوتی ہے ساتھی اداکاراؤں سے, یہ بھی سنا ہے کہ ایک فنکارہ اگر ایک تھیٹر میں کام کر رہی ہیں تو دوسرے تھیٹر والے کے ساتھ اس کی کوئی ناراضگی ہوتی ہے. کون لوگ ہیں جو فنکاروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ کوئی ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے؟ ہو سکتا ہے کرمنل کسی کی پرسنل لائف میں تو آپ نہیں جا سکتے نا. ہمارے جو تھیٹر کے آپس میں جو ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ جی وہ فلانا تھیٹر میں کام کرے گی تو اس تھیٹر والے نے یہ کیا. یہ سب ہم تھیٹر کی کمیونٹی ایک ہیں, ہمارا ایک ہے. یہ چند عناصر ہو سکتے ہیں جو کرمنل مائنڈ ہو, جو پتہ نہ غلط قسم کے لوگ ہوں. پرسنل لائف میں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کا. اچھا, دوسری جانب ایک بڑی امپورٹنٹ بات نظر آتی ہے کہ جب سینئر فنکاروں نے تھیٹر سے کنارہ کشی کی تو جونیئر فنکاروں نے کام شروع کیا.
فنکار برادری جب سے یہ انڈسٹری بنی ہے متحد نہیں ہو سکی. آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر فنکار ایک پیج پر ہوں تب ایسے عوامل کے خلاف آواز بھی اٹھائی جا سکتی ہے اور حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ سیکیورٹی فراہم کرے؟ جی ہاں، یہ ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. جب آدمی یہ جو تھیٹر ہے یہ بالکل پتہ نہ فٹ آدمی کا کام ہے. جب فنکار بڑا ہو جاتا ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی یہ آواز ساؤنڈ فٹنس کا کام ہے تو وہ لوگ پھر آپس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں ملتا، لوگوں میں آڈینس میں ان کی ویلیو نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے. جو ینگ جنریشن ہے وہ پھر آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ پتہ نہ ایک پیج پہ نہیں اکٹھے ہو رہے اس بات پہ. تو تھیٹر مالکان کوئی لائے عمل بنا رہے ہیں جو یہ واقعات ہو رہے ہیں؟ حالیہ واقعہ بھی ہوا، ایک اداکارہ قسمت بیگ کو مارا گیا. کوئی آپ لوگ کوئی لائے عمل بنا رہے ہیں حکومت کے سامنے؟ کوئی اپنی ڈیمانڈز رکھیں کہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے، ان لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے جو لوگوں کو سستی ترین تفریح فراہم کریں؟ ہمارے آرٹسٹوں نے پروجیکٹ کیا ہے بہت زبردست پتہ نہ وہاں پہ کہ ہمیں اس کے بارے میں تفصیل دیا جائے. ہماری ساری کمیونٹی آرٹسٹ کی وہاں پہ کٹی ہوئی ہے اور حکومت نے پولیس نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم اس میٹر کو بہت جلد سالو کریں گے اور 4-5 دن میں ہم اس کا رزلٹ نکال لیں گے. ملک صاحب 2 سال ہو گئے ہیں ان واقعات میں شدت آئی ہے، کئی فنکاروں پر قاتلانہ حملے ہوئے، کئی کو مار دیا گیا. آج تک حکومت کسی ملزم کو سامنے کیوں نہیں لا سکی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جب حکومت سامنے لائے گی تب پتہ چل جائے گا کہ کون ایسا شخص ہے جو تھیٹر کو ناکام بنانا چاہتا ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، 2 سال سے یہ پتہ نہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں کئی لیڈران مارے گئے ہیں، بے نظیر کے آج تک قاتل سامنے نہیں آئے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ حکومت کو اس بارے میں ٹاپ پرائورٹی پہ یہ سارا میٹر سالو کرنا چاہیے. حکومت کو اس ہماری مدد کرنی چاہیے. میں اپنے شالیمار کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہم نے اس کو بڑا ماڈرن اور جدید اور سیکورٹی فل اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے تھیٹر بنایا ہے. ہم اپنی آڈینس کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کرتے ہیں. ہماری سیکورٹی فل پروف ہے اور حکومت کو اس میٹر کو فوراً سالو کرنا چاہیے. جو 2 سال پہلے کے واقعوں میں کوئی بھی ایک بھی قاتل نہیں آج تک پکڑا گیا. یہ بڑا ظلم ہے تھیٹر انڈسٹری کے ساتھ. شو بزنس کے بھی قدیل بلوچ کا ہوا، اس سے پہلے پتہ نہ اور آرٹسٹ کا سنگم رانا تھی اس کا ہوا. میٹر نہیں سالو ہو رہے، کوئی قاتل یا کوئی کرمنل آدمی آج تک نہیں پکڑا گیا. یہ ہمارے لیے بہت تفشیش کی بات ہے. ہمارے لیے سپرا صاحب کیا وجہ ہے کہ سٹیج کے جو فنکار ہیں، جو اداکارائیں ہیں، ان کا قتل عام بہت زیادہ ہو چکا ہے؟ اس سے پہلے ان پر قاتلانہ حملے بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں. 2 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آپ چونکہ ایک عرصے سے شوبز کو کور کر رہے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ فنکاراؤں کی قتل یا ان پر قاتلانہ حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ شکریہ زین صاحب، آپ نے موقع دیا مجھے. آپ نے فنکاروں کے قتل کی بات کی ہے. میں اس سے تھوڑا سا اس کو بڑھاؤں گا کہ صرف فنکار ہی قتل نہیں ہو رہے، ہر شعبہ زندگی کے لوگ قتل ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں اسلام آباد میں 5 قتل ہوئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلا. لا اینڈ آرڈر کی حالت بہت ہی بری ہے. اور جہاں تک فنکاروں کا تعلق ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کے کیوں قتل ہو رہے ہیں. مثلاً ان کی کچھ ظاہر شوبز ایکٹیویٹی سے ہٹ کے بھی یہ ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں. یہ آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں بعض اوقات، تو وہ ایسے اپنے شیلٹر کے لیے کچھ لوگوں سے وہ رابطے کرتی ہیں، پھر وہی انہیں سے ہی انہیں کوئی تشدد کا نشانہ بناتا ہے. کوئی اس کی مثال میں نرگس سے شروع کروں گا کہ اس نے کسی سے ظاہر دوستی تھی، پھر اس نے کسی اور کے ساتھ اس کو تعلق بنا تو پھر اس نے اس کے ساتھ تشدد کیا، سر کے بال کاٹ دیے اور بہت ہی چوٹیں اسے کو آئی. مطلب اس کے بعد اس میں اداکارہ نادرہ تھیں، انہیں قتل کیا گیا. ان کے بارے میں کہا تھا کہ سنا تھا کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے. اس کے علاوہ نینا قتل ہوئی ہیں، اداکارہ ماروی قتل ہوئی ہیں، وہ شوٹنگ کر رہی تھی اقبال ٹون میں، اور اس کو بارے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی کسی کا ان کا تعلق ہے، مراسم ہے. یہ مختلف چیزیں، مختلف فیکٹر ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا ہی نہیں، کوئی وجہ مختلف وجوہات ہیں. تو کس کے ساتھ ان کے پاس کیونکہ پیسہ بھی آ جاتا ہے، پھر لوگ کچھ
पैसा देख के भी कुछ बदनीयत हो जाते हैं, कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं। ये सारा मिला जुला के कि जो फनकार कोई सॉफ्ट टारगेट होते हैं, ये बेचारे फनकार लोग हैं, इन्हें आसानी से लोग ट्रैप कर लेते हैं और फिर इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। सिमरा साहब, आपने कहा कि हर एक केस के साथ एक अलग कहानी है और ये हमें भी नज़र आता है। क्या आप ये समझते हैं कि कोई अदाकाराओं के दरमियान कोई जेलसी फैक्टर भी होता है, चूँकि अब ये हमले बढ़ते जा रहे हैं और इसमें जब से पैसा इन्वॉल्व हुआ है स्टेज में, तब ये वाक़यात भी ज़्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। आप समझते हैं कोई जेलसी फैक्टर है एक अदाकारा को दूसरी अदाकारा से? जेलसी तो होती है, हर शोबे में होती है, जर्नलिज्म में भी है, हर शोबे में होती है, उसमें फ़नकारों में भी होती है। मतलब जेलसी में फ़नकार एक दूसरे से इतना कर सकते हैं कि किसी के कोई परस्तार तालियां ज़्यादा बजा दें हाल में, किसी के लिए कम बजा दें, लेकिन ये फ़नकार लोग हैं, इतनी इनमें हिम्मत नहीं होती जेलसी में किसी पर गोलियां चल जाएं या कत्ल ही कर दें। ये फ़नकारों की बस की बात नहीं है, फ़नकार कोई गोली नहीं चला सकता। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कोई जेलसी में कोई कत्ल ही कर दे किसी को। अच्छा। ये फनकार नहीं, ये जेलसी फैक्टर नहीं हो सकता, कोई और फैक्टर हो सकते हैं। कोई फनकार क्यों कत्ल हो रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की हालत अगर अच्छी होती तो इतनी जल्दी कत्ल ना होते, कुछ सज़ाएँ होती, सख्त सज़ाएँ होती तो कत्ल ना होते। पता नहीं क्या वजह है कि हुकूमत की तरजीहात क्या है। अगर कोई सीट बेल्ट ना बांधे तो ड्राइवर उसके तो बड़ा ताकत करते हैं पुलिस वाले और दबोच लेते हैं, अगर ना रुके तो पीछे गाड़ी लगा देते हैं और मौके पर इस्लाह दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इतनी अगर अभी तक मेरा नहीं ख्याल इन्हें ये फैसला नहीं किया पुलिस ने कि कत्ल बड़ा जुर्म है या सीट बेल्ट ना बांधना बड़ा जुर्म है। अभी हाल ही में अगर सीट बेल्ट बांधना कम जुर्म होता तो फिर वो कत्ल के लिए भी, डाकुओं के लिए भी, कातलों के लिए भी ऐसी मुस्तैद पुलिस तैयार करते जो इस तरह चीलों की तरह झपटते हैं शिकार पर। बिल्कुल ड्राइवर अभी सिपरा साहब, हाल ही में किस्मत बेग का कत्ल हुआ है, उसके बाद हमने देखा कि कई स्टेज आर्टिस्ट जो हैं, कई जो फनकार हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि हम स्टेज छोड़ देंगे। क्या वाकई इतना ज़्यादा खौफ पाया जा रहा है अदाकाराओं में, चूँकि आप तो इसको कवर करते हैं और आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं? जैन साहब, ये खौफ जो है ना बड़ी बुरी चीज़ है। फिर कोई किसी का साथी कत्ल हो जाए तो फिर खौफ तो होता है। मेरे साथ एक दफ़ा डकैती हुई, गन सामने रखी किसी ने, और बाद में जब हम नॉर्मल हुए तो मेरा बेटा ही मुझे मजाक कर रहा था कि जिस वक्त आपकी डकैती हुई आपके टेलीफोन किसको मिला रहे थे, बात कर रहे थे, तो आपके हाथ कांप रहे थे। तो मतलब डकैती और ये कत्ल का खौफ ही बहुत ज़्यादा है। अब उनका साथी अदाकारा किस्मत बेग ये फिरोजपुर रोड पर वो थिएटर में शबाब चौक पिछले हफ्ते ही ड्रामा करके गई है और घर पहुंचने से पहले उसको कत्ल कर दिया गया है। आया उसकी एक सिस्टर है, वो भी सितारा बेग अदाकारा है, वो कैसे जारी रख सकती है जी काम? और उसकी बाकी जाहिर है उसने भी यही पता चला है कि उसने कहा अब नहीं करूँगी। और एक सोबिया खान है, उसने भी अपना नेट पर अपना कन्वे किया है कि मैं अब नहीं करूँगी। खौफ तो होता है, जब कोई तफज़ ही नहीं तो फिर कैसे लोग काम जारी रखेंगे? ये फनकार बेचारे अपनी खुशी गमी छोड़ के लोगों को तफरीह के लिए थिएटरों में आते हैं तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि लोगों को तफरीह के लिए आते हैं और कहा जाता है कि स्टेज और थिएटर जो है ये सस्ती तरीन तफरीह है लोगों के लिए। आप समझते हैं कि अब जो ये हालिया वाक़यात हैं कत्ल के या फायरिंग के, ये स्टेज एक इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अब लोग भी कम जा रहे हैं, आर्टिस्ट काम करने को तैयार नहीं, एक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं? ज़ाहिर है इस तरह के खौफ रास होगा तो फनकार को क्या परफॉर्म करेगा? ये क्रिएटिव काम है, तख्लीकी काम है ये परफॉर्म करना। अगर उसके ज़हन पर यह सवार होगा कि मैंने पता नहीं घर पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, रास्ते में फायरिंग हो जानी है, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? तो यानी कि आप समझते हैं कि एक इंडस्ट्री को भी इससे नुकसान हो सकता है? नुकसान ज़ाहिर पहुंच रहा है, कत्ल तो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ साहब, आखिरी सवाल है ये कि अब चूंकि ज़ाहिर है कि अदाकाराओं ने कह दिया कि हम
کام بھی نہیں کریں گے. کچھ اداکارائیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ جانے کا ارادہ رکھتی ہیں کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت سیکیورٹی فراہم کرے, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان اداکاراؤں کو سیکیورٹی فراہم کر سکتی ہے, یا یہ اداکارائیں جو ہیں جو جیسا ان کا پیشہ ہے, ظاہر ہے ان کا اٹریکشن مختلف لوگوں سے رہتا ہے, ان کو سیکیورٹی پرووائڈ ہونی چاہیے؟ زین صاحب, حکومت کر تو رہی ہے, کام کافی کر رہی ہے, سڑکیں بھی بنا رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے, پل بھی بنا رہی ہے, میٹرو ٹرین میٹرو بس بھی بنا رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. اور میری یہی ہے گزارش یہ ہے کہ یہ سڑکیں پل یہ میٹرو یہ بہت اہم ہے, لیکن انسانی جانیں جو ہیں یہ سڑکوں پلوں سے کہیں زیادہ اہم ہے. میری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ یہ کام کریں ڈیولپمنٹ کے, لیکن ساتھ یہ لا اینڈ آرڈر کو بھی یقینی بنائیں تاکہ لوگ ایکٹیویٹی کر سکیں, ان کی جانوں محفوظ رہیں تاکہ وہ اپنا سے دشمنی ہے. فنکار تو اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے اسٹیج پر, پھر کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے ان لوگوں کو؟ خوشیوں کے قاتل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. فنکار جو ہیں وہ یہاں واحد طبقہ رہ گیا ہے جو خوشیاں بانٹتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شاید یہ خوشیاں بانٹنا جو ہے وہ پسند نہیں ہے, اور خوشیاں بانٹنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے, اور یہ بڑی دکھ والی بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوشیاں بانٹنے والا گھر سے تو جتنا دکھی ہوتا ہے وہ تو اس کے ذاتی معاملات اور مسائل ہوتے ہیں, یہ تو وہ خود ہی جانتا ہے, یہ تو وہ خود ہی جانتا ہے, لیکن باہر کم از کم اس کا تحفظ نہ کیا جائے, اس کام کا تحفظ کیا جائے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو خوش کر رہا ہے. اس کی زندگی بچی رہے گی تو ہی وہ خوشیاں بانٹ سکے گا اور لوگ ریلیکس رہیں گے. بہرحال یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. آپ کیا واحد وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ ہم نے دیکھا کہ کسی ایک کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا. 2015 میں سنگم رانا کو قتل کیا گیا, ماڈل عبیرہ کو قتل کیا گیا, ہنی شہزادی پر اٹیک ہوا, اداکارہ ماہنور پر حملہ ہوا. کوئی ایک گروہ ہے, کوئی ذاتی چپکلش ہوتی ہے ساتھی اداکاراؤں سے, کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو اس کے پیچھے ہے؟ دیکھیں جی, جو ذاتی چپکلش ہے نا فنکاروں کی, یہ صرف کام کی حد تک ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ لوگ 24 گھنٹے سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہ سکتے. یہ رات کو کام کی خاطر لڑتے ہیں اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے ایک دوسرے سے رابطہ کر کے پچھلے دکھ جو ہے نا وہ تکلیفیں ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے ہیں. اور ہم لوگ جتنے بھی آپس میں لڑ لیں, دوسرے دن پھر شام کو ہم نے اکٹھے ہونا ہے, آمنے سامنے آنا ہے, اور تمام غصے نفرتیں یہ ختم ہو جاتی ہیں. ہمیں مارنے والے کون ہیں اگر ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہم خود ہی تگڑے ہو جائیں, بے شک ہمارے ساتھ کوئی نہ شامل ہو. بہرحال سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہماری سپورٹ کرے, ہم لوگوں کا تحفظ کرے. ہم خود پریشان ہیں کہ ہمارے فنکاروں کو کیوں مارا جا رہا ہے, کس نے کس کا کیا بگاڑا. دیکھیں جی, اگر کوئی خواتین فنکار آئے ہیں تھیٹر پر پرفارم کرتی ہیں, ان کے پیچھے جو ان کے فینز آتے ہیں, جو ان کے چاہنے والے آتے ہیں, ان کو ٹکٹ دیکھ کر ان کا ڈرامہ دیکھتے ہیں. ڈرامہ دیکھیں, اپنے گھروں کو جائیں. اگر وہ ان کی ویڈیوز گھر بیٹھ کر دیکھتے ہیں, ان کے ٹیلی فون نمبر لے کر ان سے رابطے کرتے ہیں, تو وہ اس کوشش میں, کیونکہ وہ ان کے فین ہوتے ہیں, اور اگر کوئی فین ان سے کچھ زیادہ روابط نہیں بڑھا سکتا, کوئی فین ان کی ڈیمانڈ کے مطابق پورا نہیں اتر سکتا, تو اس کا اتنا دشمن مت بنا جائے کہ اس کی جان تک لے لی جائے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ جو ہے نا, کچھ لوگوں کی اپنی ذاتی پسند ناپسند ہے. اگر ایک بندہ پسند ہے آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, دوسرا ناپسند ہے تو آپ اس کو اگنور کریں, دیکھیں مت, آپ اس کی جان کے دشمن کیوں بن جاتے ہیں. اچھا, ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے ڈاکٹر صاحب, ہم نے سنی ہے, پولیس جو تفتیش کر رہی ہے اس میں یہ پہلو بھی ہے جی کہ ایک اداکارہ اگر ایک تھیٹر میں پرفارم کر رہی ہے تو دوسرے تھیٹر کے ساتھ اس کی کوئی بات چیت خراب ہے, چپکلش ہے, کوئی جیلسی فیکٹر ہے, کوئی ایسی چیز بھی ہمیں آپ کو نظر آتی ہے کہ ایک فنکارہ اگر ایک تھیٹر میں کام کر رہی ہے تو اس کی دوسرے تھیٹر والے کے ساتھ ناراضگی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ پولیس کا کام تو ہے ہر حوالے سے تفتیش کرنا, انہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ جو ہے نا کہ ایک اداکارہ اگر فیمس ہے اور 10 تھیٹر اسے اپنے تھیٹر میں کام کرانا چاہتے ہیں تو اس بیچاری نے کام تو ایک ہی تھیٹر میں کرنا ہے. بالکل صحیح. تو باقی کے 9 تھیٹرز کو اتنی ناراضگی نہیں ہوتی کہ وہ اس اداکارہ نے ان کے 9 تھیٹرز میں کام نہیں کیا تو وہ اس کی جان کے دشمن ہو جائیں. میں آپ کے سوال کا مطلب سمجھ رہا ہوں. ہم لوگ پھر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں کہ چلے جی یہ اداکارہ
ابھی تماثیل میں کام کر رہی ہے تو نیکسٹ محفل میں آ جائے گی, محفل سے الفلاح میں, الفلاح سے شالیمار میں آ جائے گی, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس طرح سرکل چلتا ہے, اس میں کوئی ایسا لڑائی. یہ دیکھیں جی, ایک آپ کریانے کی دکان پر جاتے ہیں, آپ ایک چیز خریدنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی وساطت سے باہر ہے, یا وہ چیز اس سے کوئی اور خرید چکا ہے, تو آپ اسے لڑ تو نہیں پڑیں گے, اسے گولی تو نہیں مار دیں گے. تو یہ بھی اسی طرح کا ایک سلسلہ ہے, اس میں خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ وہ مرڈر تک جا پہنچے. اچھا, آج جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا تو ادھر ایک رپورٹ بھی ہم نے دکھائی تھی اپنے ناظرین کو, اور اس میں یہ بھی پہلو ہمارے سامنے آیا کہ چونکہ فنکار برادری خود متحد نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں آپ تسلیم کریں, آپ میری بات سے اختلاف کریں, فنکار برادری ہمیں کسی ایک پیج پر متحد نہیں دکھائی دیتی. پہلے جو سینئر فنکار تھے وہ اس لیے سٹیج سے علیحدہ ہو گئے چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سٹیج پر فحاشی ہو رہی ہے. تو فنکار برادری کا متحد نہ ہونا بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی فیکٹر ہے جو آپ لوگوں کی آواز حکام بالا تک نہیں جاتی؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. ہم اپنی اس خامی اور کمزوری کو تسلیم کرتے ہیں کہ فنکار برادری جو ہے نا, انہوں نے کبھی بھی متحد ہو کر کوئی تحریک نہیں چلائی, کوئی کمپین نہیں چلائی, کوئی مقصد آرگنائزیشن نہیں چلائی. حالانکہ کئی مرتبہ کوشش بھی کی گئی کہ فنکاروں کی کوئی آرگنائزیشن بنے, ٹھیک ہے جی. خود ساختہ ہیں وہ ہماری ایک ایم پی اے صاحبہ کمل صاحبہ, وہ ہماری نمائندہ بنی ہوئی ہیں, ہمیں یہ پتہ چلا, لیکن آج تک کبھی انہوں نے یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہماری نمائندہ اور نہ ہی ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں اپنی نمائندہ, ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا تھیٹر ہے, کون ایکٹر ہے, کون آرٹسٹ ہے, کس کے گھر میں کیا دکھ ہے, کس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے. جب کسی کا مرڈر ہو گیا تو وہ کیمروں شیمروں کے سامنے آ کر اپنی سیاست کی دکانداری چمکا لیتی ہیں. بہرحال یہ ایک علیحدہ ایشو ہے, تو اس کے لیے ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے. وہ خامی ہم میں ہیں اور ہم اب اس پر بڑا سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ بھی اب ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ مضبوط ہو کر حکام بالا تک پہنچے. شاید حکام بالا اس کو کچھ سن لیں, کبھی ایسا ہوا تو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, چونکہ جب قسمت بیگ پر اٹیک ہوا تو ہم نے کئی جو ماڈلز ہیں ان کے ایسے بیانات سنے کہ وہ سٹیج سے علیحدہ ہو جائیں گی, کام نہیں کریں گی, چونکہ ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیج کو متاثر کرنے کی بھی ایک مضموم کوشش ہے, چونکہ کہا جاتا ہے کہ سٹیج جو ہے وہ سستی ترین تفریح لوگوں کو فراہم کرتا ہے. تو اس سارے کے پیچھے کوئی ایسا مائنڈ سیٹ بھی ہو سکتا ہے جو سٹیج کو افیکٹ کرنا چاہتا ہو, کام نہ کرنے دینا چاہتا ہو فنکاروں کو؟ دیکھیں جی, یہ بالکل آپ کے اس سوال میں طاقت ہے کہ کسی فنکار کو قتل کیا جائے گا اور اس کے اگینسٹ دل برداشتہ ہو کر فنکار جو ہے وہ تھیٹر سے کنارہ کشی اختیار کریں گے. تو یہ بھی ایک یہی بات ہوگی کہ وہ سٹیج کو مطلب ختم کرنے کی سازش بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹیج کو سازش ختم کرنے کی سازش کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں, ان کے مفادات کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تھیٹر تو پاکستان کا وہ میڈیا ہے, وہ صنعت ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو بڑی مضبوط انکم دے رہی ہے. ہمارا پورے پاکستان سے تھیٹروں کا کروڑوں کی مد میں ڈیلی ٹیکس کی مد میں گورنمنٹ کو انکم جاتی ہے. آرٹس کونسل جیسا ادارہ اس کے سر پر چل رہا ہے, ڈی سی او ڈپارٹمنٹ, ہوم ڈپارٹمنٹ, پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے جو ہے نا انکم جو ہے نا وہ جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار چلتا ہے. تو یہ ایک پوری صنعت ہے. تو اس صنعت کو ختم ہو کرنے سے پاکستان کی معیشت پر بھی فرق پڑے گا اور پاکستان میں کام کرنے والے فنکار بھی بے روزگار ہوں گے. اور پاکستان یہ تو ایک سٹنٹ ایک لیبل بن گیا ہے نا جی کہ تھیٹر فحاشی. وہ پچھلے دنوں ایک سی ڈیز کا سیلاب آیا, جو تھیٹر ڈراموں سے ہٹ کر لوگوں نے سی ڈیز تیار کی اور وہ چلیں اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہی کوئی تھیٹر پر ہو رہا ہے. حالانکہ وہ تھیٹر کا حصہ نہیں ہے. تھیٹر کو پنجاب گورنمنٹ مانیٹر کرتی ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کی اسپیشل ٹیم مانیٹر کرتی ہے, ڈی سی او ڈپارٹمنٹ مانیٹر کرتا ہے, آرٹس کونسل مانیٹر کرتی ہے, سینسر بورڈ بھی ہے, سینسر بورڈ, ہوم ڈپارٹمنٹ, کتنے ادارے. گورنمنٹ کو کام ہی کوئی نہیں ہے تھیٹر کو مانیٹر کرنے کے علاوہ. تو اس میں بھائی کہاں گند ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے علاوہ سارے کام جی ہاں, سیکیورٹی فراہم کرنے کے علاوہ وہ کام کرتی ہے جس سے وہ ہمیں کہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. ہم وہ بھی کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں. ہم بس صرف تھوڑا سا سلسلہ یہ ہے کہ کاش ان ذمہ داریوں کے ساتھ وہ ہماری رسپیکٹ کے تحفظ کو اور ہماری جان کے تحفظ کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھ لیں, تو یہ شعبہ پاکستان میں بڑا رسپیکٹیبل شعبہ ہو جائے گا اور یہ شعبہ گورنمنٹ کو مزید مستحکم کرے گا, معیشت کو مزید مستحکم کرے گا اور فنکار کی عزت کو, زندگی کو کا تحفظ کر لیں. ان کی مہربانی. بہت شکریہ. گڈو کمال, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں جو سٹیج پر کام کرنے والا آرٹسٹ ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اس سے پہلے کئی فنکاروں کو پر قاتلانہ حملے ہو چکے, ان کو مارا گیا,
क्या समझते हैं आप, जो आर्टिस्ट होता है वो तो फन का सफीर होता है, मुल्क में अमन का पैगाम लाता है, क्यों उनको निशाना बनाया जा रहा? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਸਾਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖੇਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬਸ ਆਈ ਚਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਹੈ, ਲਟੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਸਪੋर्ट करे। अच्छा गुड्डू कमाल, हमने देखा कि किस्मत बेग को निशाना बनाया गया, किस्मत बेग को मार दिया गया। जो फनकार बरादरी है, जो आप लोग जिसकी नुमाइंदगी करते हैं, वो मुतहिद नहीं होती। एक दिन एहतजाज किया, उसके बाद फिर कोई आवाज़ नहीं। तो फनकार बरादरी को भी चाहिए कि अपने एक दूसरे आर्टिस्टों के लिए आवाज़ उठाए। देखिए जी, मार रोड पे हमारी सारी फनकार बरादरी जाके इकट्ठी हुई है, उधर नारेबाजी भी की है, गवर्नमेंट के खिलाफ की है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। ऐसी गोलियां चलती रहनी है, इन्हें तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मुझे देना। अच्छा गुड्डू कमाल, ये बताइएगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो फनकार आए, जो आर्टिस्ट स्टेज पर काम कर रहे होते हैं, जो उनके साथी अदाकार होते हैं, उनमें और फनकार में आपस में जेलसी फैक्टर होता है, एक दूसरे में चपकलिश होती है, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात होते हैं। क्या ये वाकई दुरुस्त है कि आपस में जेलसी की वजह से आप फनकार इस हद तक पहुंच जाते हैं? देखिए जी, ये जो दूसरे फनकार है, एक दूसरे की गीबत नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ, जो गीबत करता है वो अच्छा आदमी नहीं होता। फनकारों की सपोर्ट करनी चाहिए, प्रोड्यूसर को भी करनी चाहिए, जो हमारा डायरेक्टर है उसको भी करनी चाहिए, ठीक है। फनकारों को जो सपोर्ट करेगा वो अच्छा आदमी होगा, गीबत नहीं करनी चाहिए किसी की। अच्छा, अब इस वाक़ये के बाद फनकार बरादरी में एक बड़ा खौफ पाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कई आर्टिस्ट कह रही हैं कि हम स्टेज पर परफॉर्म नहीं करेंगे, क्यों कोई खौफ है आर्टिस्टों में? ये जो फायरिंग हो रही है, कातलाना हमले हो रहे हैं, सर बड़े ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ तहफ़्फ़ुज़ देना बस। स्टेज की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद से बातचीत के बाद इस बात को कहने में कोई आड़ नहीं कि जब से बेइंतहा पैसा इस इंडस्ट्री में आया, लोग पैसे की खातिर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। स्टेज अदाकाराओं की रातों रात अमीर और शोहरत पाने की ख्वाहिश ने स्टेज को कहीं का नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आज स्टेज के नामवर फनकार इस शोबे से खुद को अलग कर चुके हैं। दूसरी जानिब फनकारों पर कातलाना हमलों ने पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का जो इमेज पेश किया, वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। फिल्म स्टार सुल्तान राही, अदाकारा नादरा, नीना मारवी, संगम राना और हाल ही में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले अमजद साबरी कवाल का कत्ल सबको याद रहेगा। इन फनकारों का क्या कसूर था और इनको क्यों मारा गया? आज तक इनके अहले खाना इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं, मगर पुलिस की कागजी कार्रवाइयां और सियासतदानों के वक्ती बयानात ने ना तो इनके कातिल तलाश किए और ना ही कत्ल होने वाले फनकारों की फैमिलीज को कोई ऐसा जवाब दिया जिससे उनको सब्र मिल जाए। इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहाँ फनकार महफूज नहीं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में फनकार अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अगर हुकूमत ने फनकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अमली इक़दामात ना किए तो ये इंडस्ट्री आने वाले दिनों में तबाह होकर रह जाएगी।